سحر آج کل انتہائی پریشان تھی۔ وجہ بھی بہت معقول تھی، کیونکہ اس کی کلاس فیلو ماہم، جس کا شمار درمیانے درجے کے اسٹوڈنٹس میں ہوتا تھا، کوئی خاص ذہین نہ تھی، جبکہ سحر پوزیشن ہولڈر تھی۔ شروع سے لے کر اب تک اس نے ہر کلاس میں پوزیشن حاصل کی۔ اب وہ ایف اے کے سال اول میں تھی اور امتحانوں میں اس نے خوب محنت کی۔ سحر کو یقین تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی فرسٹ آئے گی، مگر جب نتیجہ نکلا تو ماہم فرسٹ اور سحر نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی۔ یہی بات سحر کے لیے باعث پشیمانی تھی اور حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ اصل ریزن کیا ہے۔ سحر کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ماہم کے قریب ہوا جائے، اور پھر اس خیال کے تحت ماہم سے سحر نے دوستی کرنے کا سوچا۔ ماہم خود بھی سحر جیسی خوبصورت، ذہین اور امیر لڑکی سے دوستی کی خواہاں تھی، لہٰذا چند ہی دنوں میں سحر سے ماہم کی بے تکلفی ہو گئی، بلکہ اس سے ہر بات شیئر کرنے لگی۔ آج ان کی دوستی کو شروع ہوئے تیسرا مہینہ تھا اور گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی تھیں، لہٰذا سحر نے دل کی بات عیاں کرنے کا سوچا۔ اس وقت دونوں کالج کینٹین میں بیٹھی چائے اور سموسے کھا رہی تھیں۔ ماہم، ایک بات تو بتاؤ، سحر پوچھنے لگی۔ ہاں ہاں پوچھو، ماہم نے جواب دیا۔ ماہم، دراصل بات یہ ہے کہ میں سحر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح بات کو شروع کرے۔ ماہم نے حیرت سے سحر کو دیکھا، جو نہ جانے کیا کہنے کی کوشش میں ہچکچا رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور سحر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر پوچھا، کیا بات ہے؟ جو بھی کہنا ہے بالکل بے تکلف ہو کر کہو۔ میں تمہاری دوست ہوں، کوئی غیر تو نہیں؟ دراصل میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم پہلے کوئی خاص ذہین پڑھاکو قسم کی نہ تھیں، اور نہ ہی تم نے کبھی کوئی پوزیشن حاصل کی، پھر اچانک یہ انقلاب کیسے کہ تم نے فرسٹ پوزیشن حاصل کر لی؟ سحر نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے ماہم کے چہرے پر سوالیہ نگاہیں مرکوز کر دیں۔ ماہم، جو سحر کی بات اطمینان سے سن رہی تھی، اس نے سحر کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اور کچھ سوچنے لگی۔ ماہم ایک شرارتی اور شوق سی لڑکی تھی، مگر اس وقت وہ بہت سنجیدگی سے کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ کچھ الجھن میں مبتلا تھی، جیسے کچھ کہنے اور نہ کہنے کی کشمکش میں مبتلا ہو، اور پھر اچانک وہ ایک فیصلے پر پہنچی۔ سحر کی طرف دیکھ کر بولی، سحر، میں جانتی تھی تم یہ بات ضرور پوچھو گی، مگر ہماری 3 ماہ کی دوستی کے درمیان تم نے کوئی سوال نہ کیا تو میں مطمئن ہو گئی تھی، مگر آج تم نے پوچھ لیا ہے۔ تم میری دوست ہو، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی، لہٰذا آج تمہیں سچی حقیقت بتا دیتی ہوں، مگر کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا۔ یہ کہہ کر ماہم نے سر کو ایک دفعہ پھر نیچے جھکا لیا، جبکہ سحر بے چینی سے کچھ سننے کے لیے منتظر بیٹھی رہی۔ جو ہی ماہم نے سر اٹھایا تو سحر کچھ حیران ہوئی، کیونکہ ماہم کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو رہی تھیں اور اس کا چہرہ بھی لال ببو کا ہونے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پھر ماہم کہنے لگی، اس کی آواز ہلکی سی بھاری تھی، سحر، تم جاننا چاہتی ہو میری کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ تو سنو، میں نے بہت ساری طاقت، ذہانت حاصل کرنے کے لیے ایک کام کیا، ایسا کام جس سے مجھے ساری ذہانت ملی، اور پتہ ہے وہ کام کیا ہے؟ میں نے خون پیا، انسانی خون، میٹھا، پر لطف، نشہ طاری کرنے والا، سرخ، گاڑھا اور لذیذ خون۔ یہ کہہ کر ماہم بڑی گہری معنی خیز مسکراہٹ سے مسکرانے لگی اور پھر کہنے لگی، اور ہاں، آگے بھی سنو، میں پوزیشن حاصل نہ کرنے کی صورت میں بہت پریشان تھی کہ اچانک ایک دن میری ملاقات ایک ساحر سے ہو گئی۔ میں پریشان تو تھی ہی، اور میرے چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ وہ ساحر کہنے لگا، تو بہت پریشان لگتی ہے، وجہ کیا ہے؟ بول، ڈر نہیں، ہو سکا تو میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ ساحر کی بات سن کر میں کچھ دیر سوچتی رہی کہ یہ شخص رحم دل لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری پریشانی کا کوئی حل بتاتے، لہٰذا میں کہنے لگی، دراصل میں پڑھائی میں کمزور ہوں، جب رزلٹ نکلتا ہے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، میں کوئی پوزیشن نہیں لے پاتی۔ میری خواہش ہے کہ اوروں کی طرح میں بھی فرسٹ پوزیشن حاصل کروں، اور اسی وجہ سے روز بروز میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میری باتیں سن کر وہ شخص کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، پریشان نہ ہو، میں تیرا کام کر دوں گا، کل تو فلاں جگہ میرے پاس آ جانا، جا اب تو خوش ہو جا، تیری خواہش پوری ہوگی، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی۔
میں دوسرے دن بتائے ہوئے پتے پر ساحر کے پاس پہنچ گئی۔ پہلے تو وہ ساحر مجھے سمجھاتا رہا، پھر کہنے لگا تجھے انسانی خون پینا پڑے گا، تب تیرا دماغ کھلے گا اور تیری ذہانت پڑ جائے گی۔ ساحر کی باتیں سن کر میں چونک پڑی، میرے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ میں گھبراہٹ میں کہنے لگی استاد جی، میں انسانی خون کہاں سے لاؤں گی؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں یہ کبھی بھی نہیں کر پاؤں گی۔ آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ۔ وہ ساحر مسکرانے لگا اور کہنے لگا چند دنوں کی تو بات ہے، تو پریشان نہ ہو، انسانی خون کا انتظام میں کر دوں گا، بس تو میرے پاس آتی رہنا۔ میں اس ساحر کے پاس جانے لگی۔ روزانہ ساحر مجھے انسانی خون پلاتا۔ شروع میں تو مجھے بہت کراہیت اور ابکائی سے لگی، مگر مرتا کیا نہ کرتا کے تحت میں یہ کڑوا گھونٹ پیتی رہی، اور اس طرح میرا دماغ کھلتا گیا، یعنی میں نے پڑھائی کے معاملے میں اپنا مقصد پا لیا۔ اور اب وہ ساحر اچانک نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ جانے سے چند روز پہلے کہنے لگا تیرا کام ہو گیا ہے۔ ماہم کی بات سن کر سحر پتھر کی ہو گئی۔ خوف، حیرت اور ڈر کی تیز لہر اس کے سارے بدن میں پھیل گئی۔ پھر جیسے ہی اسے ہوش آیا، وہ کرسی سے اٹھی اور ماہم سے کوئی بات کیے بغیر کینٹین سے باہر نکل گئی اور دم بخود ماہم سحر کو دیکھتی رہ گئی۔ خون، بس یہی لفظ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ گھر پہنچی اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اچانک گر پڑی اور ہوش سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ سحر کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد اس کی والدہ، والد، چھوٹی بہن شیری اور اس کا کزن حسن بھی موجود تھے۔ سبھی کے چہرے پر پریشانی کا اظہار تھا، لیکن جو ہی سحر کی آنکھ کھلی تو سب مطمئن ہو گئے، لیکن حسن کے چہرے پر الجھن جوں کی توں موجود تھی۔ جھٹ سے اس نے سحر سے پوچھا کیا ہوا تھا سحر، تم کیسے بے ہوش ہو گئیں؟ حسن بہت بے قراری سے پوچھ رہا تھا، جبکہ سحر کی والدہ نزہت اور والد علی عثمان زیر لب مسکرا اٹھے۔ حسن چچا زاد اور کزن ہونے کے علاوہ سحر کا منگیتر بھی تھا۔ دونوں آپس میں بہت پیار کرتے تھے۔ حسن تعلیم کے سلسلے میں یہیں رہتا تھا اور وہ BSc کر رہا تھا۔ سحر نے حسن کی الجھن بھانپتے ہوئے خود کو نارمل پوز کیا اور بتایا کچھ نہیں، بس یوں ہی چلتے چلتے چکر آ گیا تھا، گر پڑی، لگتا ہے بھوک زیادہ لگ گئی تھی۔ جبکہ حسن کہنے لگا ہاں تم بہت لاپرواہ ہو، اپنا خیال رکھا کرو۔ حسن کی بات پر سحر نے وعدہ کیا آئندہ وہ اپنا خیال رکھے گی۔ اس کے بعد شیری نے جلدی سے اس کے لیے سیب کا جوس منگوایا اور تاکید کی کہ سارا پینا ہے۔ شیری سحر سے 5 سال چھوٹی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بج چکے تھے۔ سحر کے کمرے سے ابھی ابھی سب لوگ اٹھ کر گئے تھے۔ سحر کے والد ایک ٹیکسٹائل مل کے آنر تھے، جبکہ اس کی والدہ نے شہر کے ایک مشہور بوتیک کو سنبھالا ہوا تھا، جسے انہوں نے اپنی ذاتی محنت سے بہت اچھا بنا لیا تھا۔ حسن BSc کے سلسلے میں اپنے چچا علی عثمان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ ویسے بھی علی عثمان حسن کو اپنے کاروبار میں شریک کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حسن کے والد کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ حسن کے دادا کی دولت، جس میں حسن کے والد اور علی عثمان کی وراثت تھی، یہ بس 2 بھائی تھے۔ حسن کی والدہ علی عثمان کی بہت عزت کرتی تھیں۔ دونوں گھروں کی رضامندی سے حسن کے والد کی دولت کو حسن کے نام کر دیا گیا، جسے بعد میں حسن نے چچا کے کاروبار میں لگا دیا۔ علی عثمان نے اس پیسے کو پوری ایمانداری سے استعمال کیا اور 50% کا حسن کو مالک بنا دیا۔ حسن اور سحر کی منگنی بڑوں کی مرضی سے طے ہوئی تھی، مگر بعد میں دونوں کی پسند شامل ہو گئی۔ علی عثمان کی 2 بیٹیاں تھیں، سحر اور شاہینہ، جسے پیار سے شیری کہتے تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد سے ماہم کی باتوں پر سحر غور کر رہی تھی کہ اب واقعی ماہم نے خون پی کر سب حاصل کیا ہے۔ ماہم ایسی لگتی تو نہیں ہے، مگر کیا پتا اس نے ایسا کیا ہو۔ سحر یہ سوچ کر دوبارہ سے خوفزدہ ہو گئی کہ ماہم نے انسانی خون پیا ہے۔ اپنا دھیان ہٹانے کے لیے اس نے ٹی وی آن کر دیا، جہاں پر اس کا پسندیدہ پروگرام چل رہا تھا۔ سو جلد ہی اس کا ذہن بھی پٹ گیا۔ پھر ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، گہری نیند سو گئی۔ سحر 1 ہفتے تک کالج نہ گئی۔ پھر ہفتے کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں۔ 3 ماہ کے بعد سحر مکمل طور پر ماہم کے واقعے کو بھول گئی اور مزید اچھی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنے لگی۔ یہ ایک خوبصورت شام تھی۔ لان میں حسن اور سحر کے ساتھ شیری بھی بیٹھی تھی۔ تینوں مل کر لوٹو کھیل رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد شیری اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اتنے میں سحر کی والدہ اور والد بھی آ گئے۔ لگتا تھا کہیں جانے کی تیاری تھی۔
سحر سے اس کی والدہ نے کہا تم اور حسن بھی چلو، آج عمران کے ہاں پارٹی ہے۔ مگر سحر نے انکار کر دیا کہ اسے ایسی پارٹیاں بور کرتی ہیں، تو وہ دونوں ہنستے ہوئے چلے گئے، جبکہ حسن مسکرا کر سحر کی طرف دیکھنے لگا۔ سحر نے اس سے پوچھا کیوں جی، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں ہے؟ حسن نے جواب دیا تم میری وجہ سے نہیں گئیں۔ سحر پہلے تو ہنس پڑی، پھر کہنے لگی جناب کو یہ خوش فہمی کب سے لاحق ہو گئی ہے؟ مجھے اپنے کمپیوٹر کے کچھ ضروری نوٹس تیار کرنے ہیں، اس لیے نہیں گئی۔ یہ کہہ کر سحر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حسن نے جلدی سے کہا جھوٹی۔ سحر ہنس کر اندر چلی گئی۔ اچانک شہری کی چیخ سنائی دی تو سحر بدحواس ہو کر شہری کے کمرے میں گئی۔ دیکھا تو شہری کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا۔ سحر نے جلدی سے پوچھا چوٹ کیسے لگی؟ شہری نے کانچ کے شو پیس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک نازک خوبصورت سا شو پیس تھا جو کہ میز سے گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ شہری نے بتایا کہ اسے ٹھوکر لگی تو وہ میز سے ٹکرائی اور شو پیس سمیت وہ گر پڑی اور شو پیس ٹوٹ گیا اور شو پیس اس کی کلائی میں چپ گیا۔ شہری بری طرح رو رہی تھی۔ سحر نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس کی بینڈیج کر دی اور اسے نیند کی ٹیبلٹ دے دی۔ تھوڑی دیر میں شہری سو گئی۔ بینڈیج کے بعد سحر نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو کچھ ڈر سی گئی، کیونکہ شہری کی بینڈیج کرتے وقت خون اس کے ہاتھوں پر لگ گیا تھا۔ خون، انسانی خون، لذیذ خون۔ رہ رہ کر یہی چند لفظ، پھر ایک جھماکا ہوا۔ ماہم کی انگارہ آنکھیں اور بھاری آواز سحر کے ذہن میں گونجی۔ پھر متواتر یہ لفظ سحر کے ذہن میں گونجنے لگے۔ سحر جلدی سے اٹیچ باتھ روم میں ہاتھ دھونے کے لیے بھاگی۔ باتھ روم میں جا کر وہ رک گئی۔ سحر بظاہر اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دھیان ماہم کے جملوں پر تھا۔ خون، لذیذ خون، جس سے میرا دماغ کھلتا چلا گیا۔ مجھے بہت سی طاقتیں حاصل ہوئیں اور میں نے سب کچھ پا لیا۔ بے خیالی میں سحر نے اپنی ایک انگلی کو منہ میں ڈالا جہاں شہری کا خون لگا تھا۔ اف، ایک تیز کچی بو اور عجیب سا ذائقہ تھا۔ سحر کو ابکائی آنے لگی۔ خون، لذیذ خون، جس نے مجھے بہت سی طاقت دی۔ ہاں، خون، انسانی خون۔ سحر نے ایک دفعہ پھر ماہم کی باتوں کو یاد کیا اور بے اختیار اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈالا۔ پہلی دفعہ تو اسے کچھ برا لگا، مگر جوں جوں اس نے ساری انگلیوں کو ایک ایک کر کے چوسا تو اسے بہت اچھا محسوس ہونے لگا۔ پھر جانے کیا ہوا کہ سحر پر دیوانگی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بری طرح چاٹ ڈالا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ شہری اپنے بیڈ پر نیند کی گولیوں کی وجہ سے بے سود سو رہی تھی۔ سحر آہستگی سے اس کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر وہ شہری کو دیکھتی رہی، پھر ہلکے سے اس کی بینڈیج کھولی۔ بینڈیج کھلنے کی دیر تھی کہ زخم کو بہنے کا راستہ مل گیا۔ آہستہ آہستہ خون پھر جاری ہو گیا۔ سحر نے دیوانوں کی طرح شہری کے زخم پر منہ رکھ دیا۔ شہری اب تک بے سود تھی، اس بات سے بے خبر کہ کتنا ہولناک واقعہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سحر نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ اس کے ہونٹ سرخ تھے۔ سحر مسکرا رہی تھی، انتہائی پراسرار طریقے سے، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہو۔ پھر اس نے شہری کی بینڈیج کر دی اور باتھ روم میں جا کر ہاتھ منہ دھوئے۔ ایک اطمینان سا اس پر طاری تھا۔ حسن اس سارے واقعے سے بے خبر تھا اور وہیں لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ سحر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا سمائی کہ اس نے حسن سے کہا، میرے ساتھ مارکیٹ تک چلو۔ حسن نے پوچھا، کچھ لینا ہے کیا؟ سحر دراصل علم مسمرزم اور ٹیلی پیتھی کی شوقین تھی، لہٰذا اس نے حسن سے کہا، ہاں کچھ ضروری کتابیں لینی ہیں۔ حسن تو بیچارہ سحر کی ہر بات مانتا تھا، سو اس وقت وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ سحر کی والدہ اور والد پارٹی سے واپس آ چکے تھے۔ جب انہیں شہری کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئے، جبکہ حسن پر حیرت کا دورہ پڑا تھا، کیونکہ اسے تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیسے ہوا۔ اس نے سحر سے پوچھا تو سحر نے معذرت کے ساتھ سب کچھ بتا دیا۔ حسن سحر سے کافی بد دل ہوا کہ وہ اسے کچھ نہیں سمجھتی۔ جبکہ سحر کو اس کی ناراضی کا پتہ چلا تو سحر نے بتایا کہ میں تمہاری پریشانی کی وجہ سے نہیں بتا سکی۔ والدہ بہت پریشان تھیں، کیونکہ شہری چوٹ لگنے سے بہت کمزور سی لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، جبکہ سحر پاس کھڑی تھی۔ اصل حقیقت کا تو صرف اسے علم تھا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور کتابیں دیکھنے لگ گئی۔ یہ ٹیلی پیتھی اور علم مسمرزم کی بہت شاندار کتابیں تھیں۔
سحر نے پڑھنا شروع کیا۔ یوں آہستہ آہستہ وہ سب سے چھپ کر اپنی پریکٹس کرتی رہی۔ ماہم کی باتیں یاد آتی تو سحر چونک پڑتی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ کاش مجھے بھی کوئی ساحر مل جائے جو کہ انسانی خون مہیا کر دے، اور پھر اس تگ و دو میں وہ ایک دن چھپ کر اس کے پاس جا پہنچی اور اپنی خواہش کا بھی اظہار کر دیا۔ ساحر تیز ترار کھاک قسم کا چلتر آدمی تھا۔ ساری باتیں سننے کے بعد اس نے فوراً سے بیشتر سارے اندازے لگا لیے۔ اس کی آنکھوں میں تیز قسم کی چمک اود کر آئی تھی اور اب زیر لب مسکرانے لگا۔ کچھ توقف کے بعد کہنے لگا، تمہاری سہیلی تم سے کچھ باتیں چھپا گئی۔ اس نے آدھی بات تمہیں بتائی۔ دراصل انسانی خون پینا شروع کرنے سے پہلے ایک جاپ کرنا پڑتا ہے، اور یہ جاپ رات میں 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ یہ جاپ رات دن کرنا لازمی ہے، اس کے بغیر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جاپ کے بعد گتھیاں کھلنی شروع ہوتی ہیں اور آدمی ذہین ہو جاتا ہے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جاپ مکمل ہونے کے چند دن تک انسانی خون کا انتظام میں کر دیا کروں گا اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ اگر تم بہتر سمجھو اور ضروری ہو تو کل رات 10 بجے آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا، کیونکہ یہ جاپ میری نگرانی میں ہی میرے پاس کرنا ہوگا۔ سحر خاموشی سے اٹھی اور گھر واپس آ گئی۔ دن بھر اور پھر رات کے طویل پہر تک اس معاملے کے بارے میں سوچتی رہی۔ چونکہ اس کے دل و دماغ میں ذہین بننے اور دماغ کے تیز ہونے کا بھوت سوار ہو چکا تھا، اس نے اٹل فیصلہ کر لیا۔ اس کا دل و دماغ مطمئن ہو چکا تھا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی اور پرسکون ہو گئی۔ دوسرے دن کے بعد رات 10 بجے وہ اپنے گھر والوں سے کسی سہیلی کا بہانہ بنا کر اس ساحر کے پاس پہنچ گئی۔ اسے دیکھ کر جوان ساحر مسکرانے لگا۔ ساحر نے اسے ایک کڑوا سا مشروب پلایا اور پھر ایک جگہ بٹھا کر چند جنتر منتر کے عجیب الفاظ بتائے، اور سحر بخوشی ایک طرف بیٹھ کر وہ الفاظ پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سحر پر غنودگی طاری ہونے لگی، اور پھر وہ ایک فرش پر ٹھلک کر دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گئی۔ اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی، اور پھر غور کرنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ اپنی عزت گنوا چکی تھی۔ وہ سسک پڑی اور آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہو گئے۔ اس نے وہاں بیٹھ کر دیر تک ساحر کا انتظار کیا، مگر وہ ساحر واپس نہ آیا۔ حسن دوسرے شہر اپنی والدہ سے ملنے چلا گیا۔ سحر حسب معمول اپنی ٹیلی پیتھی کی مشقیں کر رہی تھی۔ مسمرزم کا علم اس نے بہت پہلے تھوڑا سا سیکھنا شروع کیا تھا، مگر پھر چھوڑ دیا تھا، لہٰذا اس دفعہ سحر نے علم مسمرزم بہت جلدی سیکھ لیا۔ اب وہ ٹیلی پیتھی پر دھیان دے رہی تھی۔ اچانک اسے شدید بے چینی محسوس ہوئی، پھر اس کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے پانی پیا، مگر کچھ افاقہ نہ ہوا۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس وقت گھر میں صرف وہی تھی۔ شیری اپنے اسکول گئی ہوئی تھی اور والدین اپنے اپنے کاموں پر۔ وہ یوں ہی بے دھیانی میں چھت پر چلی گئی۔ سامنے کھلے پارک میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ایک بچے نے چھکا لگایا اور گیند اڑتی ہوئی سحر کے پاس آ کر گری۔ گیند لینے باقی بچوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھیجا۔ کچھ دیر بعد وہ بچہ سحر کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ابھی یہ گیند دے دیں، بچے نے سحر کے ہاتھوں میں پکڑی گیند کی طرف اشارہ کر دیا۔ سحر کے ذہن میں یکدم پیاس کی طلب پڑ گئی۔ اس نے صحت مند ننھے سے بچے کو دیکھا۔ سحر نے گیند چھت پر سے بچوں کے پاس پھینک دی، پھر بچے کو نہایت ہی پیار سے دیکھنے لگی۔ آؤ میرے ساتھ، بہت ساری چاکلیٹ ہیں، تم بہت پیارے ہو، میں تمہیں چاکلیٹ دیتی ہوں۔ وہ بچہ جھٹ لالچ میں آ گیا۔ سحر اسے اپنے کمرے میں لے آئی اور اس نے بچے کو ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اپنی الماری کھول کر بچے کے لیے چاکلیٹ نکالی۔ جو ہی بچہ جانے لگا وہ کہنے لگی، تم یہیں بیٹھ کر کھا لو، ورنہ دوسرے بچے تم سے لے لیں گے۔ بچہ ہنسی خوشی راضی ہو گیا اور اطمینان سے بیٹھ کر چاکلیٹ کھانے لگا۔ سحر نے بچے پر اپنا مسمرزم کا علم آزمانے کا سوچا۔ وہ دل ہی دل میں بچے کو دیکھ کر اسے مخاطب کرنے لگی اور بچے کے دماغ میں پہنچ کر اسے جانچنے لگی۔ ٹیلی پیتھی کے علم سے ٹیلی پیتھی کرنے والا کسی بھی شخص کے دماغ میں جا کر اس سے اپنی مرضی کا کام کروا سکتا ہے۔ اچانک سحر کو خوشی کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ بچے کے ذہن میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے بچے کو ہدایات دی، تم چاکلیٹ کھا کر سو جاؤ گے، تم سو جاؤ گے اور آدھے گھنٹے تک سوتے رہو گے، یہ میرا حکم ہے، بولو کیا تم میرا حکم مانو گے؟ بچے کے ذہن سے آواز آئی، ہاں میں تمہارا حکم مانوں گا۔
کچھ دیر بعد وہ بچہ بیڈ پر لیٹا خراٹے لے رہا تھا، جبکہ سحر اپنی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی خونی طلب بجھانے کا فیصلہ کیا۔ سحر نے بچے کی کونی کے اوپری حصے کی موٹی رگ میں باریک سوراخ کر کے بازوؤں کی طرف سے دبانے لگی۔ وہاں سے خون بھل بھل بہنے لگا۔ سحر نے بے تابی سے اس پر اپنا منہ رکھ دیا۔ تقریباً 5 منٹ تک وہ یوں ہی بیٹھی خون چوستی رہی، پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ مطمئن لگ رہی تھی۔ پھر اس نے جہاں سوراخ تھا وہاں کوئی مرہم سا لگا دیا، جس کی وجہ سے خون فوراً رک گیا۔ سحر نے سوتے ہوئے بچے کے ذہن میں چھلانگ لگائی اور اسے حکم دیا، یہاں سے جا کر وہ کسی سے میرا یا کسی چیز کا ذکر نہیں کرے گا۔ آدھا گھنٹہ پورا ہونے میں 5 منٹ رہتے تھے، لہذا سحر آرام سے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد بچہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سحر نے کھڑکی سے دیکھا تو بچہ باہر جا کر باقی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ سحر کئی دوسرے بچوں پر ایسا عمل کر کے ان کے خون سے اپنی پیاس بجھاتی رہی۔ ان میں سے کئی تو موت کے منہ میں جا چکے تھے۔ ان بچوں کے والدین رو دھو کر چپ ہو گئے۔ کچھ نے پیر فقیر بلوائے، مگر سب جعلی تھے۔ ایک ایسا ہی دن تھا کہ سحر نے ایک بچے پر عمل کر کے اس کا خون پیا۔ جو ہی وہ اس شیطانی عمل سے فارغ ہوئی تو ایک جھماکا سا ہوا۔ سحر کچھ حیرانگی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ سامنے ایک عجیب و غریب سیاہ شکل اور سرخ آنکھوں والا شخص کھڑا تھا۔ سحر بہت خوفزدہ ہو گئی۔ وہ مسکرانے لگا، پھر وہ کہنے لگا، اس کی آواز بہت بھدی اور پھٹی ہوئی تھی، تو نے میرے استاد کو خوش کیا۔ استاد تجھے ہر روز یاد کرتا ہے۔ استاد نے تجھے جو جاپ کرایا تھا اس جاپ کا میں پیر ہوں۔ تو وقت سے پہلے بھاگ آئی، ورنہ تو بہت زیادہ طاقت والی ہو جاتی۔ استاد نے ہی مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ تو نے استاد کو خوش کیا تو مجھے خوش کیا۔ آج میں تجھے ایسی طاقت دوں گا کہ تو حیران رہ جائے گی۔ ادھر آ میرے سامنے۔ سحر میکانی انداز میں اٹھ کر اس مکروہ صورت آدمی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، میری آنکھوں میں دیکھ۔ سحر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے زرد قسم کی تیز روشنی نکلی جو سحر کی آنکھوں میں جذب ہو گئی۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، اب تو غائب بھی ہو سکتی ہے، ہر کسی کو اپنا مطیع بنا سکتی ہے، اور ہاں، اور اس کے علاوہ بھی جو چاہے پا سکتی ہے، مگر ایک بات، نیک اور سچے لوگوں سے بچی رہنا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ صبح پورے علاقے میں دہشت پھیل چکی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے اس طرح کے اور بھی کئی کیس ہوئے۔ شہر کی والدہ شہر کی پراسرار حالات کا بڑی خاموشی سے جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی اور واپسی کی ضد کرنے لگیں۔ گھر واپس آ کر شہر نے اطمینان کی سانس لی۔ رات کے وقت شہر کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو شہر نے کہا، کم ان۔ حسن اندر آیا اور کہنے لگا، ہیلو، ہائے۔ شہر نے مختصر جواب دیا، کیا ہو رہا ہے؟ نتھنگ، شہر کہنے لگی۔ شہر، ایک بات پوچھوں؟ ہاں کہو۔ تم مجھ سے کچھ کھچی کھچی رہنے لگی ہو۔ بندہ ناچیز سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے کیا؟ نہیں، شہر کہنے لگی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ دراصل حسن کے پاس شہر اس لیے زیادہ نہیں بیٹھتی تھی کہ اس کی خونی پیاس حسن کے صحت مند جسم کو دیکھ کر مچل اٹھتی تھی اور شہر اپنے گھر والوں پر وار نہیں کر سکتی تھی، جبکہ حسن اس کے رویے پر بہت حیران تھا۔ اگلی رات کو شہر نے ایک مختلف پلان بنایا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر غائب ہو گئی۔ اب وہ شہر کے مشہور پارک میں کھڑی تھی۔ یہاں کچھ دیر وہ لوگوں کو دیکھتی رہی، پھر اس کی نظر ایک تاریک گوشے میں بیٹھی ایک نوجوان لڑکی پر پڑی۔ لڑکی بہت اداس پریشان نظر آ رہی تھی۔ شہر نے اس پر غور کیا اور ٹیلی پیتھی کا علم استعمال کیا۔ اب وہ اس لڑکی کے دماغ کو پڑھ رہی تھی۔ وہ لڑکی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنی غربت سے نکلنے کے لیے اس نے ایک امیر لڑکے سے محبت کی، مگر صلے میں وہی ازلی بے وفائی ملی۔ شہر اس کا ذہن پڑھ رہی تھی۔ شہر نے اس لڑکی کو دیکھ کر سوچا، چندہ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ابھی تمہیں زندگی سے مکتی دلا دوں گی۔ پھر وہ اس لڑکی کی طرف پڑھی اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگی اور بڑے دوستانہ انداز میں اس سے ہمدردی کی باتیں کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ آنکھوں سے اس لڑکی کو اپنا موتی بنا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی مکمل طور پر شہر کے ٹرانس میں تھی۔
سحر نے اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ویران جگہ پر موجود تھے۔ یہاں پہنچتے ہی سحر ایک درندے کی سی آواز نکالتی ہوئی لڑکی پر پل پڑی۔ سب سے پہلے تو سحر نے اس کی گردن میں دانت گھسڑے اور اس کا خون پیا، پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ خون اس کے ہاتھوں اور چہرے پر لگا ہوا تھا۔ اچانک کسی نے اس کے کمرے پر دستک دی۔ سحر کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کی والدہ ہیں، لہٰذا وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ اب اس کی والدہ کمرے میں آ گئیں اور کہنے لگیں، سحر بیٹا، کب سے آواز دے رہی ہوں، باہر آ جاؤ، تمہارے پاپا بلا رہے ہیں۔ مجبوراً اسے بولنا پڑا، آ رہی ہوں۔ اس کی والدہ جیسے چونک پڑی، کیونکہ سحر کی آواز سے عجیب وحشت اور بھاری پن کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ وہ فوراً بولیں، تم آؤ تو، مجھے کچھ کہنا ہے۔ سحر جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلی، مگر چند لمحے پہلے والی درندگی کے کچھ اثرات اس کے چہرے پر باقی تھے۔ وہ باہر آ کر یوں ہی کھڑی رہی۔ والدہ نے سحر کا جائزہ لیا تو وہ چونک پڑی، کیونکہ سحر کی قمیض پر اور بازو پر ہلکے ہلکے خون کے دھبے تھے۔ کیا ہوا سحر بیٹا، کیا کوئی چوٹ لگ گئی ہے؟ انہوں نے دھبوں کی طرف اشارہ کیا، جبکہ سحر نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک سرد سی نظر اپنی والدہ پر ڈالی۔ اس کی والدہ تو جیسے اندر تک لرز گئیں، کیونکہ سحر کی آنکھیں سرخ تھیں، لہٰذا وہ سحر سے نظریں چراتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ سحر کی والدہ آج کل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھیں۔ سحر کی وجہ سے وہ کچھ شک میں بھی مبتلا تھیں، کیونکہ سحر نے کسی سے بات کرنا تو درکنار، ملنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور یہ بات بھی انہوں نے مسلسل نوٹ کی تھی کہ وہ کھانے کو دیکھ کر بہت برا منہ بناتی ہے اور ذرا سا چکر اٹھ جاتی ہے۔ اس حساب سے اس نے مسلسل 2 ہفتوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ یہ باتیں انہوں نے اپنے شوہر سے ڈسکس بھی کی تھیں۔ کہیں سحر پر کوئی سایہ؟ یہ سن کر سحر کے والد ہنس پڑے تھے اور کہنے لگے، بیگم، آج کے ماڈرن دور میں یہ قدیم باتیں اچھی نہیں لگتی۔ مگر بیگم نے کہا، کل وہ گھر پر قرآن خوانی کرائیں گی۔ آج گھر میں قرآن مجید کا ختم تھا۔ سحر نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کیا۔ سحر کی والدہ اور والد گھر پر ہی تھے۔ بہت سارے لوگ مدعو تھے۔ سحر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اسے آج عجیب گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ سحر کی ٹانگیں لرزش محسوس کر رہی تھیں۔ وہ بستر پر لیٹ گئی۔ تقریب کے لیے لان کا انتخاب کیا گیا تھا، اور لان سحر کے کمرے کے بالکل نزدیک تھا۔ پھر مائک سیٹ ہوا، شہر کے مشہور قاری صاحب آئے اور تلاوت قرآن مجید شروع کیا۔ ادھر سحر کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ اس تمام عرصے میں نماز، قرآن، روزہ، حتیٰ کہ ہر نیکی کا کام وہ بھول گئی تھی۔ تلاوت ختم ہوئی تو سب نے مل کر قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ ادھر سحر کی خونی پیاس بڑھنا شروع ہو گئی۔ پورے 4 دن سے اس نے کسی کو اپنا شکار نہیں بنایا تھا۔ آج تک وہ بہت کامیابی سے اپنا کام کرتی رہی تھی، کسی کو اس پر ذرہ برابر بھی شک نہ ہوا تھا۔ مگر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آخر ایک نہ ایک دن تو چھری تلے آنا ہی تھا۔ ہر عروج کو سوال ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ شیطان کی ہر کارا کئی معصوموں کا خون پینے والی، کئی بے گناہ زندگیاں تباہ کرنے والی سحر کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ سے گر کر تڑپنے لگی۔ یوں لگتا تھا کہ وحشت، گھبراہٹ اور بے چینی کا اس پر دورہ پڑ گیا ہے۔ اچانک اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آنے والی اس کی چھوٹی بہن شہری تھی، جو سپارہ تھامے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے اس کے پاس پوچھنے آئی تھی کہ وہ باہر کیوں نہیں آ رہی ہے۔ سحر نے شہری کو دیکھا۔ اس وقت صرف اس پر اپنی خونی پیاس بجھانے کی دھن سوار تھی، جبکہ شہری سحر کی حالت دیکھ کر لرز گئی۔ سحر بھیڑیے کی طرح جھپٹی، جبکہ شہری کے منہ سے مارے خوف کی ایک چیخ نکلی۔ سحر کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھیں، چہرے پر مکمل درندگی کے آثار تھے۔ شکار آ گیا، وہ بولی تو یوں لگا جیسے کوئی درندہ، بھوکا درندہ غرایا ہو۔ جو ہی وہ شہری پر جھپٹنے لگی تو شہری پیچھے کی طرف بھاگی۔ شکار کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر وہ پاگل ہو گئی۔ اس نے بھاگتی ہوئی شہری پر ہاتھ کا وار کیا، مگر شہری اس وقت تک دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ قرآن مجید پڑھنے کی آواز اب واضح ہو رہی تھی۔ سحر کے کانوں میں جو ہی آواز آئی تو وہ جنونی کیفیت میں ہو کر گر پڑی اور ہانپنے لگی۔ اس نے اپنے غائب ہونے کا سوچا، مگر وہ غائب نہ ہو سکی، یعنی وہ اپنے ہی کمرے میں قید ہو چکی تھی۔ وہ کانوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر زور زور سے چیخنے لگی،
دوسری طرف شہری نے اپنی والدہ اور والد کو ساری صورتحال بتائی۔ دونوں بھاگتے ہوئے شہر کے کمرے کی طرف آئے، لیکن ایک عجیب ہراہٹ بھری چنگاڑ سن کر سکتے میں آ گئے۔ شہر کے والد نے بیوی کو رکنے کا اشارہ کیا اور دروازے کے لاک کی جھرری میں سے اندر کا منظر دیکھا۔ اندر کا منظر بہت ہی خوفناک اور بھیانک تھا۔ شہر اپنی سرخ انگارہ آنکھیں لیے کسی بھوکے درندے کی طرح کمرے کے فرش پر پڑی دروازے ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح لگ رہی تھی۔ والد کو شدید خوف محسوس ہوا اور انہوں نے فوراً کمرے کو لاک کیا، منع کیا کہ کوئی کمرے کی طرف نہ جائے۔ پھر وہ فون کی طرف دوڑے۔ حسن کو ساری صورتحال کا علم ہو چکا تھا۔ وہ بضد تھا کہ وہ اندر شہر کے کمرے میں جائے گا۔ اسے بڑی مشکل سے روکا گیا تھا۔ ادھر شہر کمرے میں چیخ رہی تھی اور دروازے پر زور لگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بنگلے کے گیٹ کے سامنے ایک ٹیکسی رکی۔ علی عثمان بھاگ کر گیٹ پر گئے۔ ٹیکسی سے اترنے والے شخص سفید لباس میں ایک نورانی شخصیت کے حامل تھے، چہرے پر ہلکی داڑھی، ماتھے پر نمازی ہونے کا ثبوت۔ یہ شیرازی شاہ تھے جو علی عثمان کے پیر و مرشد بھی تھے۔ شاہ صاحب نے علی عثمان کو گلے لگا کر تسلی دی اور شہر کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ دروازے کے پاس کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑے رہے۔ ان کے چہرے پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ لمحہ بلمحہ ان کا چہرہ رنگ بدلتا رہا۔ پھر وہ کچھ دیر بعد بولے، علی عثمان، بہت دیر کر دی، آؤ میں تمہیں ساری بات بتاؤں، مگر ٹھہرو، میں پہلے اندر جاؤں گا اور کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ کمرہ کھلوا کر شاہ صاحب اندر چلے گئے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئے، شہر پہلے تو ان پر جھپٹنے لگی، مگر بے اختیار اچھل کر پیچھے جانے لگی، جیسے کسی نادیدہ وجود سے جا ٹکرائی ہو۔ شہر درندوں جیسی غراٹ کی آوازیں نکالنے لگی۔ شاہ صاحب کچھ پڑھنے لگے۔ شہر چیخنے لگی۔ شہر کے چیخنے چلانے میں شدت آ گئی تھی، مگر وہ ذرا بھی ہل نہ سکتی تھی۔ وہ بہت خونخوار نظروں سے شاہ صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ صاحب کچھ دیر شہر کی طرف دیکھتے رہے، پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ شاہ صاحب شہر کے والد سے مخاطب ہوئے، آؤ بیٹھو۔ شہر کی والدہ اور خصوصاً حسن بہت بے قرار تھے، لہٰذا انہوں نے جلدی سے پوچھا، شاہ صاحب بتائیں کہ کیا ہوا ہے؟ شاہ صاحب بڑے تحمل سے کہنے لگے، بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کی بیٹی دراصل انسانی خون پینے کی عادی ہو چکی ہے۔ اس پر آسیب کا سایہ کا اثر ہو چکا ہے، کئی معصوم لوگوں کی زندگیاں تباہ کر چکی ہے۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں شاہ صاحب؟ حسن بمشکل بولا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ انسانی گوشت کی رسیاں بھی ہو چکی ہے۔ شیطان نے اسے غائب ہونے کی صلاحیت، لوگوں کو مسخر کرنے کی صلاحیت دے دی ہے، مگر شیطان بھول جاتا ہے کہ کائنات کو خلق کرنے والی ہستی زبردست قوتوں کی مالک ہے۔ آپ کی بیٹی اب انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ تو شاہ صاحب ہم کیا کریں؟ شہر کی والدہ جو اپنی بیٹی کی بربادی کا سن کر سکتے میں آ گئی تھیں، بڑی شدت سے کہنے لگیں، نزہت بیٹی، اس کا حل تو کوئی نہیں ہے سوائے شہر کی موت۔ نہیں، بیک وقت وہ تینوں چلائے، ہاں میرے بچوں، اگر تم لوگ اسے نہیں مارو گے تو لوگ شہر کی حقیقت جان کر اسے مار دیں گے۔ میں نے اسے جکڑ دیا ہے، وہ آپ سب کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے، لہٰذا کوئی اس کے کمرے میں نہ جائے۔ خوب غور کرنا علی عثمان، اور کیا تم شہر کی چند روزہ زندگی چاہتی ہو یا انسانیت کی بقا؟ یہ کہہ کر شاہ صاحب نے رخصت کی اجازت چاہی۔ شہر کے کمرے میں سے بہت ہی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ حسن بہت پریشان تھا۔ شہر اس کی زندگی تھی اور شہر کی موت اس کی موت۔ شہر کی والدہ اور والد بہت پریشان تھے، وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ رہے تھے۔ آخر دونوں اٹھے اور وضو کر کے اپنے معبود سے مدد مانگنے لگے، جبکہ حسن شہر کے کمرے کے باہر کھڑا مسلسل کچھ سوچ رہا تھا۔ نماز کے بعد دونوں نے گڑ گڑا کر رب باری تعالیٰ سے التجا کی۔ وہ روتے رہے، پھر جیسے انہیں بشارت مل گئی اور قرار آ گیا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، مجھے شہر جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے، میں نے اسے جنم دیا ہے، یہ میری جان ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کی بقا چاہی چند دن کے لیے تو لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، اور میں اپنی خوشیوں کے لیے اور لوگوں کے گھر تباہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگیں۔ فیصلہ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔
ایک دوسرے کو تسلی اور دلاسے جیسے کمزور الفاظ سے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ادھر حسن نے سحر کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں سحر انتہائی نحیف حالت میں پڑی تھی۔ او مائی گاڈ! حسن تڑپ اٹھا، کیونکہ سحر نے اپنی خونی پیاس بجھانے کے لیے اپنی ہی کلائی کو ادھیڑ ڈالا تھا۔ اس کی کلائی کی موٹی رگ کٹ گئی تھی۔ اس وقت وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ سحر، سحر، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ حسن بھاگ کر سحر کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر روتے ہوئے بولا، تمہیں خون چاہیے نا؟ میں دوں گا تمہیں اپنا خون، تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تم میری زندگی ہو سحر۔ یہ کہہ کر اس نے میز پر پڑا تیز چاقو اٹھایا جس سے پھل کاٹنے کا کام لیا جاتا تھا۔ سحر کی چاہت میں حسن اپنے حواس کھو چکا تھا۔ دماغ سے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت اسے صرف اور صرف سحر کی تکلیف نظر آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف سحر کی زندگی عزیز تھی اور اس نے اپنی شہرک کاٹ دی اور اس وفا کے دیوتا حسن نے اپنی گردن سحر کے منہ پر رکھ دی۔ خون کے چند قطرے سحر کے حلق میں ضرور پہنچے، ساتھ ہی 2 اشک سحر کی آنکھوں سے گرے۔ اس دمے اس کا ذہن حسن کی قربانی کو محسوس کر رہا تھا، پھر بھی اسے حسن کی قربانی نہ بچا سکی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی۔ نصرت اور علی عثمان دونوں سحر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ علی عثمان کے ہاتھ میں ایک جدید سائلنسر لگا پسٹل تھا، مگر اندر کا بھیانک منظر انہیں دہلا گیا۔ سارا فرش سرخ خون سے رنگا ہوا تھا۔ سحر کی کلائی ادھڑی ہوئی تھی اور اس کے منہ پر حسن کی گردن تھی، جہاں سے خون بہ بہ کر فرش پر اور سحر کے چہرے کو سرخ کر رہا تھا۔ نصرت علی تو اسی وقت بے ہوش ہو گئی، مگر عثمان ہمت کر کے آگے بڑھے اور حسن کو جو ہی انہوں نے سیدھا کیا تو ایک دل خراش چیخ ان کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ چاقو حسن کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ وہ ساری صورتحال سمجھ گئے اور جو ہی انہوں نے سحر کو ہلایا جلایا تو جیسے غموں کا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا، کیونکہ سحر اور حسن دونوں دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے، کبھی نہ آنے کے لیے۔ دونوں میتوں کی تدفین ہو چکی تھی۔ سوئم کے بعد 10واں اور 10ویں کے بعد 40واں آن پہنچا، مگر غم علی عثمان اور بیگم نصرت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اب ان کی زندگی میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ علی عثمان کو حسن کی موت کا بھی بہت افسوس تھا اور یہ دکھ کہ اگر وہ خود حسن سے پہلے پہنچ جاتے تو آج حسن ان کے ساتھ ہوتا۔ بہت سارے لوگ، رشتہ دار، دوست احباب گھر میں جمع تھے۔ سب لوگ دونوں میاں بیوی کو صبر کی تلقین کر رہے تھے اور اب دونوں میاں بیوی تو بس اپنی چھوٹی بیٹی شہری کی وجہ سے زندہ تھے۔ اب معصوم شہری ہی ان کی زندگی کی ضمانت تھی۔ علی عثمان کے ایک دوست ان کے پاس تعزیت کے لیے بیٹھے کہ نوکر پاس آیا اور کہنے لگا، صاحب۔ ہاں بولو۔ صاحب، ڈاکیا آیا ہے اور سحر بی بی کے نام کا یہ خط دے گیا ہے۔ سحر کے نام کا خط؟ جی صاحب۔ اچھا تم جاؤ۔ خط لے کر علی عثمان نے نوکر کو جانے کا اشارہ کیا اور آنسو پوچھتے ہوئے خط کھولا۔ جو انہوں نے خط پڑھا تو ان کی حالت بگڑنے لگی۔ پھر وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر وہیں نیچے گر گئے۔ ان کے دوست ان کی حالت پر سخت پریشان ہو گئے اور جلدی سے انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا، کیونکہ ان کو شدید دل کا دورہ پڑا تھا۔ ایک نیا غم کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نصرت علی پر یہ خبر بجلی بن کر گری اور وہ سکتے کی کیفیت میں آ گئیں۔ ننھی شہری اپنے والدین کی حالت پر چیخ کر رونے لگی اور اپنی والدہ کو جھنجھوڑنے لگی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ شام تک ڈاکٹروں کی انتھک محنت اور کوششوں سے علی عثمان خطرے سے باہر آ گئے، لیکن ان کی حالت بہت نازک تھی۔ علی عثمان کا دوست جو ان کے پاس بیٹھا تھا، وہ اس خط کو تلاش کر رہا تھا جسے پڑھ کر علی عثمان کو ہارٹ اٹیک کا دورہ پڑا تھا۔ خط نیچے پڑا مل گیا۔ انہوں نے اٹھا کر خط پڑھنا شروع کیا، جس کی تحریر کچھ یوں تھی: ہیلو ڈیئر سحر، آج شدت سے تمہاری یاد آ رہی ہے، سوچا تم سے باتیں کروں۔ کیسی ہو؟ کالج کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، پہلے ہی دن کالج ضرور آنا۔ اوہ، کہیں خونی پرابلم تو نہیں ہے تمہیں؟ ڈیئر، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے جو میں چھٹیوں سے پہلے کرنا چاہتی تھی، مگر آخری چند دن تم آئی ہی نہیں۔ دراصل میں نے تمہیں چھٹیوں سے پہلے ایک بات کہی تھی، میری بھلک کو دوست۔ تم نے کالج کینٹین میں بیٹھ کر امتحان میں میری کامیابیوں کی وجہ پوچھی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں نے انسانی خون پیا ہے اور میں نے سب کچھ پا لیا ہے۔
تو پیاری سحر، میں تم سے معذرت چاہتی ہوں کہ اصل میں ایسا کچھ نہیں تھا. وہ تو میں نے تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایک مذاق کیا تھا. ہاں، صرف مذاق تھا اور کچھ نہیں تھا. ہوپ فلی تم میرے مذاق کو بہت زیادہ سیریس نہیں لوگی. اور ہاں، سوری اس مذاق کے لیے. پہلے ہی دن کالج ضرور آنا. اوکے؟ تمہاری مخلص ماہم.